ایک ایک سوال کرے. ایک ساتھ ہی سوال کریں گے تو آسان رہے گا. ایک سوال کرنے سے ہاں اچھا سوال ہے. دیکھیے شریعت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ہے، لیکن جب شریعت کی روشنی میں حاکم چل رہا ہو، لیکن جب شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ آپ لوگ لکھتے ہیں اخبارات میں بھی کہ اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل الجہاد ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ لال مسجد والے ہمارے طلبہ اور طالبات اس وقت افضل الجہاد میں مشغول ہیں، تو اس میں شریک کوئی بات نہیں. بجائے دیکھیے کوئی بھی طریقہ جو ہوتا ہے، آپ 4 مہینے، میرا آپ سے سوال ہے، ہمارے 4 مہینے ہو گئے، اس 4 مہینوں کے اندر کسی کی ایک انگلی کٹی ہے؟ وہ رد عمل تھا اور اس کو ہم نے پیار سے چھوڑ دیا ہے. خوب کھانا کھلایا، بی بی سی میں ان کا آیا کہ ہمیں اچھا کھانا کھلا کر چھوڑا ہے. بلکہ وہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کھانے میں کسی مسئلے کے لیے کہتے ہیں یار ہمیں بھی اگوا کر لو، ہمیں بھی کھلاؤ، ہم یہاں پر پولیس والے تو یہ کہتے ہیں. اچھا اب دیکھیے ہماری تحریک سے تو انگلی بھی نہیں کٹی، تو لوگوں کو اشکال ہے. یہ جو چودھری افتخار صاحب ہیں، وجہ کچھ بھی ہے، ان کی تحریک سے نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو اس کو تو کوئی اشکال نہیں. کہتے یہ ایک آئینی تحریک ہے، قانونی تحریک ہے، اس میں 40 آدمی مر گئے، سینکڑوں زخمی ہو گئے، وجہ کچھ بھی ہوئی، اب الزام کسی پر بھی دیا جائے. بھئی ہم تو اپنی تحریک کو حتی الامکان، اللہ کی قسم ہمارے پاس وہ نوجوان ہیں، ہم حکم کریں تو وہ فدائی حملے کر دیں، لیکن ہم انہیں روکتے کہ نہیں فدائی حملے نہیں کرنے ہیں. نوجوان ہیں یہ آپ کہیں کہ تو 10,000 سے بھی اوپر ہے. نہیں مسلمانوں نہیں یہاں نہیں ہے. ہم نے دیکھیے یہاں جو بھی آیا ہم نے ان سے کہا ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ جواب ہو جائے. الحمدللہ پورے ملک میں ہمارے ساتھ میرے اپنے شاگردوں کی تعداد ہزاروں کے قریب بلکہ لاکھ کے قریب ہوگی. ان کے شاگرد شمار کے کئی لاکھوں ہیں. الحمدللہ ہر سال کم از کم 2-2.5 ہزار تو میرے سے خود ذاتی طور پر پڑھتے ہیں. تو ہم انہیں یہ اجازت نہیں دے رہے، ہم خطران اجازت نہیں دے رہے. ہم صرف حکومت کو روک کہنا جیسے ایٹم بم کی دھمکی دی جاتی ہے، دھمکی دیتے ہیں کہ تم نے آپریشن کیا ہم بھی کر دیں گے، اور ان پر کریں گے جو ہم پر آئیں گے، سب پر نہیں کریں گے، باہر نہیں کریں گے قطعاً نہیں. لیکن جو یہاں اندر داخل ہوں گے اور اس پر بھی ہم نے کہا ہم سوچ سکتے ہیں، ایک تھوڑا سا ڈراوا دے رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے کتنے شاگردوں نے فدائی حملے کیے وہاں افغانستان میں شہید ہو گئے، اور ہم جو ہے فدائی حملے کو افغانستان عراق میں صحیح سمجھتے ہیں، لیکن یہاں عمومی طور پر صحیح نہیں سمجھتے. ہم تو صرف حکومت سے کہتے ہیں کہ تم ہوش کرو اور پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرو. ہمارا مقصد دباؤ ڈالنا ہے. ہماری تحریک سے تو ایک انگلی نہیں کٹی، تو اختلاف کیوں کیا جا رہا ہے کہ جس سے نقصان ہو؟ کیا نقصان ہوا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے کوئی نقصان نہیں ہوا. قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا الحمدللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس تحریک کے حوالے سے ایک نے نہیں تقریباً 15 سے زائد اوپر طلباء اور طالبات نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس میں میں نے خود بھی 2 مرتبہ دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو جھوٹ بولتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو فرمایا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، مسجد محبت کو جھوٹ ہی بولنا. اور سب کو یہی بشارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ کہا استقامت کا مظاہرہ کرو اور پیچھے نہیں ہٹنا، استقامت کا مظاہرہ کرو، پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہم پرامن ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی ظلم کرے گا تو ظلم کا جواب دیں گے، ورنہ ہم ٹھیک ہے. آپ نے اچھا سوال کیا. آپ ہی کے جواب سے میں بسم اللہ کرتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ قبضہ کر کے اسلام قبضے کا تصور نہیں دیتا. میں آپ کو کہتا ہوں اسلام میں تصور ہے. سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ بدر کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں خود ہے، اس کا تذکر قرآن میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بتا دیکھیے
میں عرض کروں، بات یہ ہے کہ قرآن و سنت نے ہمیں اصول دیے ہیں، قرآن و سنت نے اصول دیے ہیں، جزیات اس کی روشنی میں طے ہوتے ہیں، قرآن و سنت نے اصول دیے ہیں۔ قرآن و سنت کے اصول کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو جنگ بدر کی، وہ بدر کے موقع پر آپ نہیں جا رہے تھے، آپ کا ارادہ یہ تھا یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس پر قبضہ کیا جائے اور اس پر قبضہ کر کے کفر کی طاقت کو توڑا جائے۔ آپ کی نیت یہ تھی اس پر قبضہ کیا جائے اور قبضہ کر کے اس کو توڑا جائے کفر کی طاقت کو۔ یہ اور بات ہے کہ قافلہ نکل گیا اور جو ادھر سے اس کے بچانے کے لیے جنگی قافلہ آیا تھا اس سے مقابلہ ہو گیا۔ تو شریعت ہمیں قبضے کی اجازت دیتی ہے، اور جب قبضہ بھی دین کے لیے ہو۔ دیکھیے ہر طرف مختلف احتجاج ہوتے ہیں، چیزوں کو جلا دیتے ہیں، ہاں، اور وہ بھی جواب کہ دیکھیں چیزوں کو جلا دیتے ہیں، کسی کو اشکال نہیں ہوتا، کہتے ہیں احتجاجن جلا دیا، ہم نے تو جلایا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کسی فرد کی جگہ نہیں ہے، حکومت کی جگہ ہے، اور حکومت سے ہمارا احتجاج ہے، ہم نے کس سے قبضہ کیا ہے؟ احتجاجن کیا ہے، اور ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ تم ویسے نہیں سنتے۔ آج یہی ماسٹر صاحبان آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا جی آپ لوگ یہ در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں کہ ہماری اسمبلی پورا کام نہیں کر رہی؟ وہ بیچاری کا حال کمزور ہو گیا، ورنہ یہ مسائل تو اسمبلی نے حل کرنے تھے۔ اب لوگ بیچارے مساجد گر رہی ہیں، شریعت کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، جو ہے نا جہاد کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے اور اپنی فوج کو اپنے سے لڑایا جا رہا ہے، اور بلوچستان کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے بلوچستان اس وقت علیحدگی کے لیے تیار ہے، وہاں کے نوجوان، میں نے جیسے عرض کیا کہ وہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، اور وہاں لوگوں کا حال یہ 2-2 کلومیٹر 5-5 کلومیٹر سے عورتیں پانی بھر کر لاتی ہیں، ان کی چھتیں نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، دیکھیے نہیں دیکھیں یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہے، ان کا ہم سے اختلاف ہے۔ ایسے ہی دیکھیں امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد اختلاف کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر اختلاف کرتے ہیں۔ وہ اختلاف حرام اور حلال کا نہیں تھا، طریقہ کار کا اختلاف تھا۔ حضرت عمر کی ایک رائے تھی یا رسول اللہ یوں ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رائے تھی، حضرت عمر کی رائے پر قرآن آیات آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹے کی رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی اکثر فقہی رائے میں ان کے شاگرد ان سے اختلاف کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے بڑوں سے اختلاف کر لیں تو چھوٹوں کی بات غلط ہو جاتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ان کا اختلاف ہے، وہ جمہوری طریقے سے اسلام لانا چاہتے ہیں، ہم جہاد کے انداز میں اسلام لانا چاہتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ تو ٹھیک ہے، نماز کچھ لیٹ بھی ہو جائے گی، جیسے یہاں بیان پروگرام ہوتے تھے نا، تو پروگراموں میں نماز لیٹ بھی جاتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ حضرات سوال کریں۔ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو دور ہے یا آپ کا جو معاملہ ہے مذہبی دور سے متاثر کرتا ہے یا آپ کی مذہبی زندگی کا دور ہے، کیونکہ آپ کو معلوم سے جب میری جیل میں دیکھنے والے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے آپ کو بات کیا جاتا ہے، تو وہ یہی پر بات کرتے ہیں مذہبی زندگی ایک ہوتا ہے نیت کی چیز ہو، کام کی چیز ہو، لیکن طریقہ کام سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے شاید ہو، اس کو تاثر ہوتا ہے۔ میں عرض کروں، یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ اصل میں ہم مکی زندگی تو 13 سال پر محیط تھا، ہم 60 سال سے مکی زندگی پر چل رہے ہیں، کیونکہ وہ آسان ہے، اس میں جہاد نہیں کرنا پڑتا۔ اس سے ہر کسی سے تبلیغ والوں سے پوچھو، کہتے ہیں ہماری مکی زندگی چل رہی ہے، ابھی کہتے ہیں ہمارا ایمان ہی نہیں بنا جہاد کرنے کے لیے۔ بھائی کتنا عرصہ لگتا ہے، جو ہے نا گاڑیاں سفید ہو جاتی ہیں تبلیغ میں وقت لگا کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، مدرسوں میں بیٹھ کر علماء سے پوچھو، نہیں جی ابھی جہاد کا وقت نہیں، ابھی ایمان نہیں بنا، ابھی ہمارے پاس قوت ہی نہیں ہے۔ تو بھائی میں نے پہلے بھی جواب دے دیا، مکی زندگی میں تو شراب بھی حلال تھی، مکی زندگی میں نماز بھی نہیں تھی، اس سے مکی زندگی نہیں ہے، مدنی زندگی ہے، اور ہمیں حکم ہے جہاد کا۔ اگر مکی زندگی ہے تو پھر جہاد بھی نہیں تھا، پھر ہم نے یہ ایٹم بم سارے کیا تیار کیے ہوئے ہیں؟ آپ کہیں ایٹم بم ختم کرو، فوج ختم کرو، مکی زندگی میں کچھ بھی نہیں۔